مجھے لگتا ہے کہ کل ووٹنگ ٹرن آؤٹ کم ہوگا، ٹھیک ہے، اور جو ضمنی انتخابات میں ہوتا ہے کہ آپ کو زبردستی اپنے ووٹرز لانے پڑتے ہیں، لوگوں کا ٹرینڈ نہیں ہوتا. آپ ان کو ان 20 ضمنی انتخابات سے نہ دیکھیں جن کے نتیجے میں پنجاب میں حکومت تبدیل ہوئی تھی، کیونکہ تب یہ طے تھا کہ اس کے نتیجے میں حکومت تبدیل ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے، یہ ضمنی انتخابات حکومت کی تبدیلی کا باعث نہیں ہو سکتے. ہاں، مفروضے کے طور پہ سارے انتخابات تحریک انصاف جیت جاتی ہے تو کیا پنجاب اور مرکز کی حکومتیں تبدیل ہو جائیں گی؟ نہیں. وہ اتنی کمفرٹیبل پوزیشن میں ہے کہ یہ سارے جیت بھی جائیں تو ان حکومتوں کو نہ پنجاب کی حکومت کو کوئی فرق پڑتا ہے نہ مرکز کی حکومت کو کوئی فرق پڑتا ہے. ٹھیک ہے، اور یہ بات ووٹر کو سمجھ ہوتی ہے کہ ان ووٹوں سے کوئی حکومت بدلنے والی نہیں ہے، نہ حکومت بننے والی ہے، لہذا مومنٹم وہ نہیں ہو سکتا. یہ ضمنی انتخابات ہیں اور ان کے نتائج کچھ بھی آ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، میں نے آپ کو ماضی کے یہ آپ نے جو مجھے بتایا ٹھیک ہے، لیکن اس خاص طور پہ اس الیکشن کے حوالے سے یہ جو پی ایم ایل این کی پنجاب کے اندر پاپولیرٹی کے بارے میں جو سوالات خود ان کی اپنی قیادت اٹھاتی ہے، میں سنوا دیتی ہوں، اس کے بعد میں آپ سے اس کے موقف لوں گی مزمل صاحب، کیونکہ جب پی ایم ایل این والوں سے ہم بات کریں تو وہ اس الیکشن کے نتائج کے اوپر بہت کچھ انحصار کر رہے ہیں. یہ پی ایم ایل این کے اندر سے جب آوازیں اٹھیں کہ جی الیکشن کے بارے میں ان کے کچھ تحفظات ہیں، یہ کون لوگ ہیں، یہ کیا کہہ رہے ہیں، ان میں سے کچھ لوگ تو شاید اب پی ایم ایل این میں نہیں ہیں لیکن بڑے قریب رہے ہیں میاں نواز شریف صاحب کے، ذرا یہ سنیے پھر اس کانٹیکسٹ میں مزمل صاحب سے سوال پوچھیں گے. الیکشن کو بہت متنازع کر دیا الیکشن کمیشن نے. پی ٹی آئی کی بات سن لیں آپ، ایون مسلم لیگ اور پیپلز پارٹی کی بھی باتیں سن لیں، سب کہتے ہیں کہ یہ الیکشن جو ہے یہ الیکشن کا بڑے سیریس کوسچن ہے. اور آج تو مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی یہ کہہ دیا ہے کہ یہ اسمبلیاں جو ہیں بلوچستان کی خاص طور پہ کوئی 60-70 ارب کی وہ بات کرے تھے. سو اطہر صاحب یہ بات ٹھیک ہے مزمل صاحب کی کہ ضمنی انتخابات جو ہوتے ہیں ضروری نہیں کہ ان کے نتائج ویسے آئیں جیسے کہ جنرل الیکشنز کے اندر. ہم نے دیکھا ہے اکثر حکومتیں ضمنی انتخابات ہارتی بھی ہیں، انکمبنسی کا اتنا زیادہ بوجھ ہوتا ہے، اپوزیشن جیت بھی جاتی ہے. لیکن اس الیکشن میں کیا یہ جو گزشتہ 1.5-2 مہینے سے ہم یہ بحث سن رہے ہیں کیا یہ اس کو سیٹل کر دے گی؟ اس کے جو ریزلٹس آئیں گے، فار ایگزامپل اگر پی ایم ایل این اس میں واضح طریقے سے بہت سیٹوں کے اوپر جیت جاتی ہے تو پھر وہ جو بیانیہ ہے کہ ہم پاپولر ہے پی ٹی آئی کا، اس کو ٹھیس پہنچے گی. اگر نہیں ہارتے تو پھر پی ٹی آئی کا بیانیہ مضبوط ہوگا کہ جی پہلے والے جو الیکشنز تھے ان کے بارے میں ہم کہہ ہی رہے تھے. تو دیکھیے تو ضمنی انتخاب کے اندر بھی ایک نتیجہ سامنے آ گیا. دیکھیں یہ جو اس وقت پاکستان کے اندر الیکشنز ہو رہے ہیں، چاہے وہ جنرل الیکشنز تھے یا ضمنی الیکشنز تھے، ان کی کوئی مثال نہیں ملتی. اس وقت لوگ ان الیکشنز کو اس طرح ٹریٹ نہیں کر رہے. واضح پیغام دیا گیا تھا الیکشن سے پہلے، 3 سزائیں سنا کے پارٹی سمبل واپس لے کے کہ انہوں نے اقتدار میں نہیں آنا. اور پاکستان میں کہا جاتا ہے کہ لوگ ہلکے کی سیاست کرتے ہیں، اقتدار کی سیاست کرتے ہیں. جس پارٹی کا سامنے نظر آ رہا ہوتا ہے کہ یہ وزیر اعظم اس جماعت کا آ رہا ہے تو ہر کوئی اس کو ووٹ دیتا ہے. لوگوں نے وہ ووٹ نہیں دیا. اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ لوگوں نے وہ ووٹ کیوں نہیں دیا. اس لیے کہ لوگوں نے پروٹیسٹ ووٹ ڈالا، آپ نے سیاسی ایکٹیویٹی کرٹیل کی، آپ نے لوگوں کے رائٹس کے اوپر انکروچ کیا، ان کو کسی قسم کی سیاسی سرگرمی نہیں کرنے دی اور اس کا ایک رد عمل آیا. اور یہ جو ضمنی انتخابات ہیں اس میں بھی آپ اس کا رد عمل دیکھیں گے، اس لیے کہ پنجاب کے اندر اس وقت آپ نہ کوئی جلسہ کر سکتے ہیں، نہ جلوس کر سکتے ہیں، آپ کے اوپر پرچے ہو جاتے ہیں، آپ کے خلاف کارروائی ہوتی ہے. جی پی او چوک پہ ہم نے دیکھا کہ وہ ایک چھوٹی سی کوئی ریلی نکالنے کی کوشش کی گئی تو کس طریقے سے پنجاب پولیس نے ان کے ساتھ سلوک کیا. تو ابھی جو آئے گا ووٹ یہ ایک پروٹیسٹ ووٹ ہے. لوگوں کو پتا ہے کہ یہاں پہ حکومت جس کی بننی ہے یا جس کی نہیں بننی وہ ایک الگ بحث ہے. دوسری بات یہ ہے کہ بار بار ہم 2018 کی بات کرتے ہیں. دیکھیں گزشتہ روز ہی پاکستان مسلم لیگ نواز کے رہنما عابد رضا کوٹلا صاحب نے ایک ٹی وی انٹرویو میں کہا کہ میں تو دوسرے نمبر پہ تھا لیکن ایشو یہ ہے کہ پورے گجرات کے اندر پی ٹی آئی والے جیتے ہوئے تھے پر نشستیں کسی اور کو دے دی. ایسی ہم نے مثالیں ماضی میں کبھی نہیں دیکھی. جو اس دفعہ ہوا اور یہی وجہ ہے کہ وہ کلوجر نہیں ہو رہا عوام کے ذہنوں میں، وہ جو ہے نا سیاسی کلوجر وہ نہیں ہو رہا. اور آپ دوبارہ دیکھیں گے کہ ایک پروٹیسٹ کا ووٹ آئے گا، ان لوگوں کے خلاف آئے گا. اب یہ کس طرح مینج کریں گے یہ تو کل ہی پتہ چلے. مزمل صاحب جو جنرل الیکشن تھا اس میں ایک سلوگن تھا پاکستان کو نواز دو، جو اس وقت پی ایم ایل این کا ووٹر ووٹ ڈالنے جا رہا تھا وہ اس سینس کے ساتھ جا رہا تھا کہ نواز شریف صاحب وزیر اعظم بنیں گے، یہ جو ووٹ ہے نواز شریف صاحب کو بطور وزیر اعظم اقتدار میں واپس لانے کے لیے ہم ڈالنے جا رہے ہیں، کیونکہ یہ سلوگن تھا. کیا ابھی بھی آپ کو لگ رہا ہے نواز شریف صاحب ویسے ایکٹیو نہیں ہے تو پی ایم ایل این کا جو کور ووٹر ہے وہ متحرک ہوگا؟ اسپیسیفکلی اس حوالے سے اگر میں پوچھوں جی ہوگا، مجھے نہیں لگتا کہ نہیں ہوگا.
اور اطہر کاظمی صاحب نے کہا جی بڑی بار بار 2018 کی بات کی جاتی ہے کہ 18 میں سزائیں نہیں سنائی گئیں، رات کو 12 بجے عدالتیں کھول کر سزائیں نہیں سنائی گئیں، لیڈر کو گرفتار نہیں کیا گیا، بیل نہیں دی گئی، اس وقت کیا پارٹی توڑی نہیں گئی، ایک ڈرائی کلیننگ کی فیکٹری نہیں لگائی گئی تھی جس کے نتیجے میں جو ادھر آ جاتا تھا اسے ڈرائی کلین کر دیتے تھے لوگوں نے؟ تب بھی اگر آپ کہیں گے تو پھر میں یہ کہوں گا کہ 2018 میں بھی پھر پروٹیسٹ کا ووٹ ڈالا تھا، اس کے باوجود پی ٹی آئی حکومت بنانے کی پوزیشن میں تو نہیں تھی۔ پنجاب میں مسلم لیگ نون کی سیٹیں زیادہ تھیں، اگر جہانگیر ترین کا جہاز بیچ میں سے نکال دیں تو عثمان بزدار بن سکتا تھا وزیر اعلیٰ، اور جو باقی اسٹیبلشمنٹ کی مدد نکال دیں۔ تو یہ ایسی بات نہیں ہے۔ میں یہ پوائنٹ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جب عمران خان اپنی چھوڑی ہوئی نشست 2018 میں دوبارہ نہیں جیت سکی پی ٹی آئی، فواد چودھری جو ان کے لیڈنگ چیف منسٹر کے لیے رنر تھے وہ نہیں جیت سکے تھے، شاہ محمود قریشی ایک آزاد سے ہار گئے تھے، تو ضمنی انتخابات جو ہیں ان کو آپ نیشنل انتخابات کے کمپیریزن میں نہیں دیکھ سکتے۔ ایک بات ہے مزمل صاحب، آپ نے بات چونکہ چونکہ میں یہ کیونکہ ابھی ضمنی انتخاب کا جو کنٹینیوٹی ہے سر، یہ کنٹینیوٹی کے کانٹیکس میں سوال امپورٹنٹ ہے۔ کیا اس وقت نشستیں جیتنا پی ایم ایل این کے لیے ضروری ہے نفسیاتی، سیاسی، پولیٹیکل اور بیانیے کے حساب سے؟ نہیں، کیونکہ اس سے حکومت تو نہیں بدلتی۔ فرض کر لیں اگر وہ نشستیں ہار بھی جاتی ہیں تو حکومت اخلاقی طور پہ آپ ضرور یہ بات کر سکتے ہیں، لیکن ان کا اقتدار خطرے میں نہیں ہے ان سیٹوں کی وجہ سے۔ ان سیٹوں کی وجہ سے کوئی سیاسی بساط بدل نہیں جانی ہے، کوئی ایسی ایکویشن نہیں چینج ہو جانی ہے۔ آپ کہیں گے کہ کل جناب اگر یہ سیٹیں وہ ہار گئے تو ان کی میجورٹی ختم ہو جائے گی، ان کا اقتدار خطرے میں پڑ جائے گا، پنجاب کی چیف منسٹری چلی جائے گی، وزارت عظمیٰ خطرے میں پڑ جائے گی۔ ایسا کوئی سینیریو نہیں ہے ان ضمنی انتخابات کے نتائج پر۔